ریٹائرڈ جج کی ایک کال نے اعزاز چھین لیا اور تاریخ بدل دی۔ رجسٹرار آفس کو کی جانے والی اس کال میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی، جس کے بعد تاریخ یقیناً بدل گئی ہے۔ صرف 30 دن رہنے والے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ ایک جو منصف اعلیٰ کے عہدے پر فائز تھے، ان کی جانب سے یہ کال کی گئی۔ آپ نے مولوی تمیز الدین خان کیس 1954، پھر اس کے بعد 200 کیس، جو وکلا حضرات ہیں ظاہر ہے وہ یہ نام ان کے لیے نئے نہیں ہوں گے۔ پھر آسمہ جیلانی کیس، پھر بیگم نصرت بھٹو کیس، حاجی سیف اللہ خان کیس، میاں محمد نواز شریف کیس، ظفر علی شاہ کیس، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کیس، یہ کیسز کے وہ ٹائٹل ہیں جو ساری زندگی کے لیے چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور اب تھوڑی سی میں آپ کو سٹوری سنا دوں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پچھلے دنوں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اور بڑا لینڈ مارک ہے، یہ ساری زندگی کے لیے اس کو جو ہے وہ یاد کیا جائے گا اور اس کا نام لیا جائے گا اور ریفرنسز کوڈ کیے جائیں گے۔ اب تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا، کہ مجھے اچانک کیا ہوا کہ یہ اچانک نظر پڑی میری۔ 17 جون 2023 کو سینئر ترین قانون دان ہیں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، وہ اپنے ایک اور سینئر ترین وکیل جو ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب کے توسط سے سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے قیام کے خلاف سویلین کے ٹرائلز کے خلاف ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں۔ بڑی جامع اور ڈیٹیل پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اور اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ سویلین کے جو ٹرائل ہیں وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونے چاہیے۔ اور یہ موقع ایسا تھا کہ اس وقت اس ٹاپک کے اوپر بات کرنا بھی جو ہے نا وہ کافی زیادہ سینسیٹیو تھا، لوگ گھبرا رہے تھے۔ بہرحال ان دونوں حضرات نے جو ہے وہ 17 جون 2023 کو یہ پٹیشن دائر کی۔ پھر سردار لطیف کھوسہ صاحب اس میں وکیل مقرر کر دیے گئے۔ اب ہوا کچھ یہ کہ اصولی طور پر تو جب یہ فیصلہ آیا تھا تو بیرسٹر اعتزاز احسن کیس ہونا چاہیے تھا، جیسے مولوی تمیز الدین کیس، آسمہ جیلانی کیس، بیگم نصرت بھٹو کیس، سو اس کو بیرسٹر اعتزاز احسن کیس، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، جو میں پھر وہی جو وکلا حضرات ہیں وہ یقیناً اس چیز کو سمجھتے ہیں، اعزاز کی بات ہوتی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ رجسٹرار آفس میں جب دائر کر دی گئی کہ 17 جون کو یہ درخواست، تو اب اصولی طور پر تو ظاہر ہے یہ پہلے بنتا تھا کہ اس کو ہی سنا جائے اور اسی کو اوپر رکھا، یعنی کہ اس میں ایک اور آپ کے آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جو ٹائٹل نہیں ہوتا فلاں بنام سرکار آواز بھی پڑتی ہے، پھر جو کاز لسٹ آتی ہے، کاز لسٹ میں بھی آتا ہے شاداب ریاض ورسز اسٹیٹ، اس طرح کا مطلب ورسز گورنمنٹ یا جو بھی ایک چیز ہوتی ہے، اس میں ٹائٹل یعنی کہ نیچے اگر 10 پٹیشنرز بھی ہیں تو جو پہلے والی پٹیشنر ہے، جو پہلے والا پٹیشنر ہے، اس کے نام سے یہ چلے گا۔ اچھا جی، رجسٹرار آفس نے پتہ لگتا ہے کہ جی اس کو ڈائری نمبر بھی کر دیا، اس کو نمبر بھی لگا دیا ہے۔ تو اچھا اب یہی بات کہ یہ فیصلہ بھی پھر اعتزاز احسن کیس ورسز جو بھی بنتا ہے اسٹیٹ سرکار، یہ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ 20 جون 2023 کو ایک سابق چیف جسٹس جو 30 دن کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان رہے تھے، جسٹس جواد اس خواجہ صاحب، وہ ایک پٹیشن تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پٹیشن وہ دائر کر دی جاتی ہے، اور یہ دائر کی جاتی ہے اس کے 3 دن بعد، یعنی کہ 20 جون کو۔ 17 جون کو اعتزاز صاحب کی آ گئی، 20 جون کو جو ہے وہ سابق چیف جسٹس صاحب کی آ گئی، اور پھر یہ پٹیشن جب دائر کی جاتی ہے تو اس کے اوپر نمبر بھی لگا دیا جاتا ہے، اور پھر ایک کال جاتی ہے رجسٹرار آفس میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو جج صاحب والا کیس ہے نا، اس کو اوپر رکھنا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اوپر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی مطلب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اتنی کوئی خاص وہ نہیں ہے، لیکن اعزاز ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ کو ریفرنسز دیے ہیں، جو نام دیے ہیں، کسی نے کیا لینا ہے اس میں سے، لیکن لائف ٹائم ایک چیز چلتی رہتی ہے۔ اب جو بھی ہو، یہ ایون مولوی تمیز الدین کیس جس کی میں بتا رہا ہوں، یہ 1954 سے چل رہا ہے، 200 کیس 1958 سے چل رہا ہے، آج بھی نام لیا جا رہا ہے۔ آسمہ جیلانی کیس 1972 سے چل رہا ہے، نصرت بھٹو کیس 1977 سے چل رہا ہے، آج بھی نام لیا جا رہا ہے۔ حاجی سیف اللہ کیس جو ہے 1998 سے چل رہا ہے، میاں نواز شریف 1993 سے چل رہا ہے۔
ये केसेस इतने पुराने और आज भी इनके नामों से याद किए जा रहे हैं। बात सिर्फ ये, झगड़ा भी कोई नहीं जी, हम कोई किसी से क्या झगड़ा कर सकता है, लेकिन सिर्फ नॉलेज में लाना कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। जब हम अगर खाते हैं ना कि मुल्क में कानून की, आइन की, बालादस्ती की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में कि अगर कोई कंपनी मुझे फ्यूल दे रही है तो मैं अगर अपने बेटे की गाड़ी में उसमें से 10 लीटर डलवा लेता हूँ और अपनी गाड़ी में नहीं डलवाता, या अपनी गाड़ी से जो बचता है उसमें डलवाता हूँ, तो ये भी मेरे नजदीक चोरी है। मुझे 300 लीटर मिल रहा है तो बच्चे को क्यों मिल रहा है? तो ये मतलब ये एक तरह, मैं अब इसमें भी किसी वक्त आपको डिटेल बताऊंगा कि मैं किस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। बहरहाल ये चीजें आम है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। जब आप कानून की बालादस्ती की बात करते हैं तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बहरहाल नाम फोन जाता है, उसके बाद इनका नंबर आता है जी जो 24 बटा 2023, और एतजाज एहसन साहब की पिटीशन का आता है 25 बटा 2023। और उसके बाद जब इख्तिताम होती है बहस में ये मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के खिलाफ केस में, तो एतजाज एहसन साहब थोड़ा सा गिला भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। अगर हम इन छोटे छोटे चीज़ों पर भी तवज्जो दें और कानून और आइन की बालादस्ती की जब बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अभी तक के लिए इतना ही। शादाब, आज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।